بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں وقار ارشد، آپ کا بایولوجی ٹیچر۔ آئیے آج کے لیکچر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریکال یور میموری، پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے سمبائیوسس کے بارے میں۔ سمبائیوسس کیا ہے؟ یہ دراصل انٹریکشن کی ایک قسم ہے کسی بھی ایکو سسٹم میں رہنے والے جانداروں کے مابین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سمبائیوسس ایک ایسا ریلیشن شپ ہے کہ جس کے نتیجے میں دو جاندار جو مختلف سپیشیز سے تعلق رکھتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے یا لمبے عرصے کے لیے مل کر کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتا ہے بدلے میں نقصان پہنچاتا ہے، یا ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتا ہے بدلے میں دوسرے پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سمبائیوسس کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم پیراسائٹزم ہے۔ پیراسائٹزم ایک ایسا ریلیشن ہے جس میں ایک جاندار سائز میں بڑا ہوتا ہے، دوسرا سائز میں چھوٹا ہوتا ہے۔ بڑے سائز والا جاندار چھوٹے سائز والے جاندار کے جسم میں رہتا ہے، خوراک لیتا ہے، بدلے میں نقصان پہنچاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ چھوٹے سائز والا جاندار دراصل پیراسائٹ ہے، اور جو بڑے سائز والا جاندار ہے جس کے اوپر یہ رہتا اور خوراک لیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، وہ ہوسٹ کہلاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیراسائٹ کی 4 مختلف اقسام ہیں۔ وہ پیراسائٹ جو اپنی پوری زندگی ہوسٹ کی باڈی پر رہ کے گزارتے ہیں انہیں پرماننٹ پیراسائٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی اگزامپل وائرس اور بیکٹیریا ہیں۔ وہ پیراسائٹ جو اپنی زندگی کا مختصر حصہ پیراسائٹ کے طور پر ہوسٹ باڈی پہ گزارتے ہیں انہیں ٹیمپریری پیراسائٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی اگزامپل ماسکیٹو ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح تیسری قسم ایکٹو پیراسائٹ کی ہے۔ یہ وہ پیراسائٹ ہیں جو جاندار کے جسم سے باہر رہتے ہیں، خوراک لیتے ہیں، بدلے میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کی اگزامپل لائس، لیچ اور ماسکیٹو ہے۔ اسی طرح سے چوتھی قسم اینڈو پیراسائٹ کی ہے۔ یہ وہ پیراسائٹ ہیں جو اپنی ہوسٹ کی باڈی کے اندر رہتے ہیں اور وہاں سے خوراک بھی لیتے ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں، اور اس کی اگزامپل وائرس اینڈ بیکٹیریا ہے۔ اسی طرح سے ٹیپ ورم اور اینٹ امیبا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سمبائیوسس کی دوسری قسم میوچلزم ہے۔ یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے کہ جس میں دونوں جاندار ایک دوسرے سے مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس کی اگزامپل کو اگر ڈسکس کیا جائے، اس کی بہترین اگزامپل ٹرمائٹ ہے، جو کہ دیمک کا کیڑا ہے، لکڑی کے اوپر رہتا ہے۔ یہ لکڑی کو کھاتا ہے، گلاتا ہے، لیکن لکڑی میں موجود کیمیکل یعنی سیلولوز کو ہضم نہیں کر سکتا۔ اس کی انٹسٹائن میں ایک پروٹوزوا رہتا ہے، وہ سیلولیز انزائم خارج کرتا ہے۔ یہ انزائم اس سیلولوز کو ہضم کرنے میں اس ٹرمائٹ کے کیڑے کی، دیمک کے کیڑے کی مدد کرتا ہے۔ بدلے میں یہ پروٹوزوا ٹرمائٹ کی انٹسٹائن میں رہتا ہے اور وہاں سے خوراک لیتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوسری اگزامپل نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا ہیں۔ لیگیومینس پلانٹس کی روٹ نوڈیولز میں پائے جاتے ہیں اور نائٹروجن فکس کر کے پودوں کو دیتے ہیں، بدلے میں پودوں کی جڑوں میں رہتے ہیں، وہاں سے اپنی سادہ خوراک لیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تیسری قسم کومنسلزم کی ہے۔ یہ ایسا ریلیشن ہے جس میں دونوں جانداروں کے مابین تعلق قائم ہوتا ہے، جس سے ایک جاندار فائدہ اٹھاتا ہے، دوسرے جاندار کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کی مثال کو ڈسکس کیا جائے تو اس کی سادہ ترین مثال سکر فش ہے۔ چھوٹی مچھلی ہے جو بڑی مچھلی کے ساتھ چپک جاتی ہے اور اس کی مومنٹ کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتی ہے۔ اس کی دوسری مثال چھوٹے پودے ہیں جو بڑے پودوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں، ان سے سہارا لیتے ہیں اور ان کے سہارے کے ساتھ گرو کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ٹاپک ہے گلوبل وارمنگ اینڈ ایسڈ رین۔ دراصل ایکو سسٹم کی بات کی جائے تو ایکو سسٹم میں یہ جو ریلیشنز پائے جاتے ہیں یہ بہت ڈیلیکیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں، یہ بہت نازک تعلقات ہوتے ہیں۔ اگر یہ ڈسٹرب ہو جائیں، ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بائیو جیو کیمیکل سائیکلز متاثر ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے کسی بھی اسپیشی کے اگر خاص قسم کے جاندار اس دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں تو بقیہ جانداروں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بلا مقصد نہیں بنائی ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور اسی مقصد کے تحت وہ اس دنیا میں موجود ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایکو سسٹم میں آنے والی خرابی سے
इकोसिस्टम पे क्या असरात नुमाया होते हैं, इंसानी सरगर्मियाँ माहौल पर कैसे अपने असरात मुरतब करती हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है और इसकी 2 मिसालों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग है और उसके बाद एसिड रेन है। डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए, ये 2 अल्फाज का मजमुआ है। ग्लोबल का मतलब दुनिया है और वार्मिंग का मतलब गर्म होना है, यानी दुनिया के गर्म होने का अमल ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसकी वजह पोल्यूशन है, इसकी वजह आलूदगी है, इसकी वजह ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेयर में बढ़ जाना है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे इम्तिहानात में पूछा जाए तो आप इसका जवाब यूं लिख सकते हैं, The increase in temperature of atmosphere, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में होने वाला ऐसा इजाफा ड्यू टू इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से होता है। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है एंड ओजोन है, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग के मुख्तलिफ असरात हैं और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें से सबसे मेजर रीज़न ग्रीन हाउस गैसेस का ज़्यादा होना है और ग्रीन हाउस गैसेस के ज़्यादा होने की वजह इंसानी सरगर्मियाँ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। आइए डिस्कस करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस किस तरह से बढ़ती हैं और वो कैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या असरात मुरतब होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये गैसेस जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ये लोअर एटमॉस्फेयर में रहती हैं और यहाँ पर सूरज से आने वाली शुआओं को ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, वापस जाने से रोक लेती हैं। आइए फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स की बात की जाए तो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत से इफेक्ट्स हैं जिनका तज़किरा किया जाना ज़रूरी है, लेकिन ये समझ लीजिए ये क्या फिनोमेना है, किस वजह से ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती हैं। दरअसल आलूदगी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो या ओजोन हो, ये एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जाती हैं, ये लोअर एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो जाती हैं, सूरज से आने वाली शुआओं को आने की इजाज़त तो देती हैं। ये सन रेज जिनमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, ये ज़मीन पर पहुंचती हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, लेकिन जब वापस जाने की बारी आती है, ये गैसेस इन शुआओं को रोक लेती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और उससे चंद असरात पैदा होते हैं जिनका तज़किरा मैं यहाँ पर आपसे करना चाहूँगा। नंबर 1, पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स मेल्ट। डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहां दुनिया की हिद्दत में इजाफा हो रहा है, दर्जा हरारत सालाना बुनियादों पर बढ़ रहा है, वहां पर बर्फ़ के पहाड़ों के पिघलने की रफ्तार बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जैसे जैसे उनकी पिघलने की शरह में इजाफा हो रहा है, दरिया और नदी नाले, चश्मे और तालाब और बड़े बड़े समुंदर अपनी हदों से बाहर आते जा रहे हैं, उनकी सतह में इजाफा होता चला जा रहा है। फ्लडिंग। डियर स्टूडेंट्स, जब पानी वाटर बॉडी से बाहर आता है, खा वो दरिया हो, समुंदर हो, नहर हो, तालाब हो, चश्मा हो या झील हो, तो वो इर्द गिर्द की आबादियों को नुकसान पहुंचाता है। इस अमल को फ्लडिंग या सैलाब कहते हैं। दाएं बाएं की आबादियां मुतासिर होती हैं, लोगों की अमलाक का नुकसान होता है, ज़रई ज़मीनों की ज़रखेज़ी तबाह हो जाती है, खड़ी फसलें तहस नहस हो जाती हैं। वेदर पैटर्न। डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, मौसमों की शिद्दत बदल रही है, सर्दी और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, आइए देखते हैं। द फिनोमिना इन विच सर्टेन गैसेस, वो अमल जिसमें खास गैसेस जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप कर लेती हैं, रोक लेती हैं, जज़ब कर लेती हैं। These gases act like glass in a greenhouse, और ये ग्रीन हाउस की ग्लास वॉल की तरह एक्ट करती हैं, शीशे की दीवार की तरह एक्ट करती हैं, अंदर आने वाली सूरज की शुआओं को जज़ब कर लेती हैं, वापस जाने से रोकती हैं। Which does not allow the inner heat to escape,
اور یہ اندرونی ہیٹ کو باہر نکلنے سے روکتی ہیں. دا فینومینا از کالڈ گرین ہاؤس ایفیکٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی ڈیلی آبزرویشن ہے، آپ نے انالائز کیا ہوگا گرمیوں کے موسم میں یا سردیوں کے موسم میں جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں، آپ کسی آٹو موبائل پہ بیٹھتے ہیں، اپنی ذاتی گاڑی استعمال کرتے ہیں یا لوکل ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں، تو وہ اندر سے زیادہ گرم ہوتی ہے شیشوں کے بند ہونے کی وجہ سے. کیونکہ جب شیشہ بند ہو جاتا ہے، سورج کی شعاؤں کو اندر تو آنے دیتا ہے، واپس جانے سے روکتا ہے، جس سے اندر کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. اس کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہا جاتا ہے. اور اسی ایفیکٹ کو استعمال کر کے بے موسمی پھل اور سبزیوں کی کاشتکاری کی جاتی ہے. شیشے کا ایک سٹرکچر ڈیولپ کیا جاتا ہے تاکہ اندر آنے والی سورج کی شعاؤں کو ٹریپ کیا جا سکے. اندر گرمیوں کے موسم میں یا سردیوں کے موسم میں ٹیمپریچر کو مینٹین کیا جا سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے فردر ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں. یہاں پر ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن انڈرسٹینڈ کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ سن 1800 سے لے کر اب تک مسلسل کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے نیکسٹ ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، further details about greenhouse effect survival of Maldives. مالدیپ کیا ہے؟ یہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جو چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جزیرہ کہا جاتا ہے ایسا خشکی کا قطعہ، ایسا خشکی کا ٹکڑا جس کے چاروں طرف پانی ہے، جو پانی میں گڑا ہوا ہے. خطہ عرب کی بات کی جائے تو عرب کے ارد گرد بھی پانی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سروائیول آف مالدیو کے حوالے سے یہ بات اہم ہے کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے برف کے پگھلنے کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے اور پانی کی سطح بلند ہوتی چلی جا رہی ہے. اور مالدیو کا ملک جو زیادہ تر جزائر پہ مشتمل ہے، اس کی سطح سمندر سے بلندی 1 میٹر سے بھی کم ہے، اور ہر سال 0.9 سینٹی میٹر سمندر کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے. سائنسدانوں کا یہ خیال ہے، ان کو یہ شبہات ہیں اور ان کی یہ پریڈکشنز ہیں، محتاط اندازوں کے مطابق اگلے 100 سالوں میں سطح سمندر اتنی بلند ہو جائے گی کہ مالدیو کا ملک جو کہ جزائر پر مشتمل ہے رہنے کے قابل نہیں رہے گا، پانی کے اندر ڈوب جائے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ٹاپک از ایسڈ رین. ایسڈ رین سے کیا مراد ہے؟ ایسڈ رین دراصل تیزابی بارش کو کہا جاتا ہے. تیزابی بارش کیا ہوتی ہے، کب پیدا ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے، آئیے سمجھ لیتے ہیں. سرٹن کیمیکلز، خاص قسم کے کیمیکلز جیسا کہ سلفر اور نائٹروجن ہیں، ریئیکٹ ود واٹر ویپرز، پانی کے بخارات سے ریئیکٹ کرتے ہیں ان سن لائٹ، سورج کی روشنی میں، ٹو فارم ایسڈز، تاکہ ایسڈز بنا سکیں، جیسا کہ سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ ہے. یہ ویپرز کے فارم میں ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں اور بارش کے پانی یا سنو کے ساتھ مل جاتے ہیں. کنڈنسیشن کے نتیجے میں لو ٹیمپریچر پر یہ ویپر سے گیشیس فارم سے لکوڈ فارم میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور بارش کے نیچے آتے قطروں کے ساتھ یا سنو فالنگ کے ساتھ یہ زمین پر آتے ہیں، اور زمین پر گرنے کے نتیجے میں جہاں پر بھی پڑتے ہیں وہاں کی پی ایچ کو متاثر کرتے ہیں، وہاں کی ایسیڈیٹی کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اگر یہ شارٹ کویسچن آپ سے پوچھ لیا جائے، یہ 2 لائنز لکھ کر کے آپ مکمل جواب لکھنے کی صورت میں کمپلیٹ مارکس حاصل کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پی ایچ کیا کرتی ہے؟ پی ایچ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی سولوشن ایسیڈک ہے یا بیسک ہے، اور ایسڈ رین کی وجہ سے کہ جس کے اندر موجود پانی تیزابی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، اس پانی کی پی ایچ بھی ایسیڈک ہوتی ہے اور اس کی رینج 3 to 6 ہوتی ہے. ریکال یور میموری، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. نارمل واٹر کی پی ایچ 7 ہوتی ہے، پیور واٹر نیوٹرل ہوتا ہے، نہ وہ ایسیڈک ہے نہ ہی وہ بیسک ہے. البتہ جب وہ ایسیڈک واٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے ایسڈ رین کی وجہ سے، تو اس کی پی ایچ ایسیڈک ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، 3 to 6 کے درمیان ہو جاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایسڈ رین کے اثرات کیا ہیں، آئیے ڈسکس کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایفیکٹس آف ایسڈ رین کی بات کی جائے تو 4 مختلف مثالیں ہیں جن کا میں آپ سے تذکرہ کرنا چاہوں گا، جس میں سب سے پہلے لو پی ایچ ہے.
پی ایچ کی بات کی جائے، ابھی ہم نے ڈسکس کیا، یہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے جو ہمیں تیزابیت کے بارے میں بتاتی ہے۔ پی ایچ 1 سے لے کر 14 تک ہوتی ہے۔ 7 پی ایچ کا مطلب نیوٹرل ہے، کوئی بھی سولوشن 7 پی ایچ رکھنے والا نیوٹرل سولوشن ہوتا ہے، نہ وہ ایسیڈک ہوتا ہے نہ وہ بیسک ہوتا ہے۔ پی ایچ کی ویلیو 7 سے جتنی کم ہو اتنی ایسیڈیٹی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب تیزابی بارش زمین پہ آتی ہے، پانی میں جاتی ہے، سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں کے اندر یہ پانی گرتا ہے، تو اس پانی کی پی ایچ متاثر ہوتی ہے، اور اس پانی کی پی ایچ کے متاثر ہونے سے وہاں موجود غذائی اجزاء متاثر ہوتے ہیں، وہ ڈیمیج اور ڈسٹروائے ہوتے ہیں۔ ڈسٹروائے نیسیسری نیوٹرینٹس ان واٹر، تو لو پی ایچ کی وجہ سے جب یہ غذائی اجزاء متاثر ہوتے ہیں، وہاں رہنے والی آبی حیات متاثر ہوتی ہے، اس کے لیے زندگی کا تسلسل باقی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایفیکٹ کیا ہے؟ دوسرا ایفیکٹ ہے ڈیمیجز ٹو پلانٹس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیمیجز ٹو پلانٹس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل یہ تیزابی بارش کا پانی جب پودوں کے اوپر پڑتا ہے تو پودوں کو متاثر کرتا ہے، ان کے پتوں پر اثر انداز ہوتا ہے، ان کی چھال کو خراب کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اس میں یوں لکھ سکتے ہیں کہ واشز نیوٹرینٹ آؤٹ آف سوئل، سب سے پہلے یہ مٹی میں موجود غذائی اجزاء کو ختم کر دیتا ہے، بہا لے جاتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اس کے بعد بارک پہ اثر انداز ہوتا ہے، جڑوں کے بال یعنی روٹ ہیئرز پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور درختوں کے پتوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پودوں کے اندر سبز رنگ دینے والے مادے یعنی گرین پگمنٹس پر اثر انداز ہوتا ہے، ان سب کو متاثر کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر پودوں کی کوالٹی پر ایفیکٹ پڑتا ہے، پودوں کی کوانٹیٹی پر ایفیکٹ پڑتا ہے، ان کی ییلڈ ڈسٹرب ہوتی ہے، پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 3، کوروین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تیزابی بارش کا پانی جب زمین پر آتا ہے، میٹیلک سرفیسز سے ایکسپوز ہوتا ہے، ان کو گلا سڑا دیتا ہے، ان کی ڈی کمپوزیشن کر دیتا ہے۔ اسی طرح فائبر ہے، پیپر ہے، لیدر ہے، تیزابی بارش کے پانی سے یہ گل سڑ جاتا ہے، اس کی ویدرنگ ہو جاتی ہے، یہ ڈی کمپوز ہو جاتا ہے۔ بلڈنگ مٹیریلز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ چوتھا ایفیکٹ ہے ایسڈ رین کا۔ تیزابی بارش کا پانی جب عمارتوں پہ پڑتا ہے، تاریخی اور یادگار عمارتیں اس سے متاثر ہوتی ہیں، ان میں موجود دھاتیں میلٹ ہونا شروع کر دیتی ہیں، وہ سولوبل فارم میں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان کے کیمیکل کمپاؤنڈز ڈی کمپوز ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لائم سٹون ہے، ماربل ڈولومائٹ ہے، مورٹر اور سلیٹ ہے، یہ مختلف قسم کے میٹلز ہیں، مختلف قسم کے منرلز ہیں، مختلف قسم کی دھاتیں ہیں، مختلف قسم کے پتھر ہیں، تعمیراتی سامان کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پہ تاریخی عمارتوں کی تعمیر میں استعمال ہوتے ہیں۔ جب بارش کا پانی تیزابی ہو جاتا ہے، وہ ان دھاتوں پہ پڑتا ہے، ان پتھروں پہ پڑتا ہے، ان کو متاثر کر دیتا ہے، ان کو ڈل کر دیتا ہے، ان کی ڈی کمپوزیشن کروا دیتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال تاج محل ہے، جو کہ بر صغیر میں مسلمان حکومت کا ایک عظیم شاہکار ہے، مغل حکومت کی یادگار ہے۔ یہ تاریخی عمارت بھی تیزابی بارش کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ایفیکٹس آف ہیومن بینگ تھا، امپیکٹس آف ہیومن بینگ تھا، ایکو سسٹم کے اوپر انسانی سرگرمیوں کے اثرات سے متعلق تھا۔ آج ہم نے گلوبل وارمنگ کو سمجھنے کی کوشش کی، گرین ہاؤس ایفیکٹ کو ڈسکس کیا، اور اس کے ساتھ ایسڈ رین کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، گلوبل وارمنگ الگ سے لانگ کویسچن کی فارم میں پوچھا جا سکتا ہے، گرین ہاؤس ایفیکٹ شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن کی فارم میں پوچھا جا سکتا ہے، اسی طرح ایسڈ رین کے بارے میں بھی لانگ کویسچن بن سکتا ہے۔ تینوں کی ڈیفینیشن کوئی ایک سوال شارٹ کویسچن کی فارم میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ایفیکٹس کی بات کی جائے تو کسی بھی فینومینا کے ایفیکٹس کے بارے میں شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ نے ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس لیکچر کو تیار کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے آج کا لیکچر آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اور اس لیکچر کو آپ اگلے لیکچر تک یاد بھی کر لیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔